پیارے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب میں دیے گئے ناول اور مزاجدار لٹ گئی کا مطالعہ کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ ناول کسے کہا جاتا ہے؟ سنیے، انگریزی لفظ ناول کے معنی نئے کے ہیں اور انگریزی میں کہانی کی اس قسم کو یہ نام دیا گیا ہے جس کا انداز داستان یا قصہ نگاری کے مقابلے میں نیا تھا۔ مختصراً آپ سنیے، ناول اس نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں ایسی کہانی بیان کی گئی ہو جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہو۔ سمجھ گئے نا؟ پھر سنیے، اس نثری تحریر کو ہم ناول کہیں گے جس میں ایسی کہانی بیان کی گئی ہو جو زندگی کی ترجمانی کرتی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے، ناول کے اجزائے ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ اور نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ اصل میں 19ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں ہندوستان غیر ملکی سامراج کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مغربی تعلیم کے اثر سے نشأت ثانیہ کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ نشأت ثانیہ یعنی رینائسنس، دوسری زندگی۔ اس زمانے میں نذیر احمد اور ان کے معاصرین ہم عصر کے ہاتھوں ناول کا آغاز ہوا۔ نذیر احمد کے ناولوں میں مرآت العروس، دا برائٹس مرر جسے ہم انگریزی میں کہیں گے، توبۃ النصوح اور ابن الوقت خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اور یہ آج جو کہانی آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور مزاجدار لٹ گئی، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے اسی ناول مرآت العروس ہی سے لیا گیا ہے، اسی کا ایک اقتباس ہے۔ مولوی نذیر احمد کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات، شمس العلماء انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، عربی اور فارسی کے جید عالم تھے۔ نہ صرف وہ عالم دین تھے بلکہ انہوں نے قانونی کتابوں کے بھی کامیاب ترجمے کیے۔ مشہور ادیب تھے، ناول نگار تھے اور اپنے زمانے کے بلند پایہ خطیب اور مقرر بھی تھے۔ 1833 عیسوی میں ضلع بجنور کے ایک گاؤں میں آپ پیدا ہوئے تھے اور 1912 میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں کے لیے آغاز میں لکھنا شروع کیا۔ لڑکیوں کے لیے مرآت العروس اور منتخب الحکایات، اور اپنے لڑکے کے لیے چند پند کتابیں آپ نے تحریر کی تھیں، لکھی تھیں، اور پھر آگے جا کر آپ بہت بڑے ادیب، بہت بڑے مفکر اور بہت ہی مشہور اور معروف عالم کی حیثیت سے ابھرے۔ آج ہم آپ ہی کے اس ناول مرآت العروس سے لیے گئے اس اقتباس اور مزاج کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے تھوڑا سا ہم ذہن میں رکھیں گے۔ کیا ہوتا ہے اکثر کہ ہر سنی سنائی بات پر سیدھی سادی اور غیر تعلیم یافتہ عورتیں فوراً یقین کر کے استحصال کرنے والوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ انہیں اپنے مذہب پر پختہ یقین نہیں ہوتا، عقیدہ اور اعتقاد کمزور ہوتا ہے، وہ برے بھلے کی تمیز نہیں کر پاتی ہے،
ٹھگ اور لٹیرے سبز باغ دکھا کر ان کو لوٹتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تعلیم یافتہ عورتیں بھی آوارہ درویش نما ٹھگوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ مولوی نذیر احمد نے مرآت العروس ناول میں اسی مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے خیال میں دینی اور دنیاوی تعلیم اور اپنے مذہب پر پختہ یقین نہ صرف عورتوں بلکہ سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ سماج میں استحصالی عناصر کو الگ کرنے اور ان سے ہوشیار رہنے کے لیے یہی دو اہم ہتھیار ہیں۔ مرآت العروس ناول سے ماخوذ اقتباس اور مزاج دار لٹ گئی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بہلا پھسلا کر ایک ٹھگن مزاج دار کو لوٹ لیتی ہے۔ مزاج دار بہو اور اس کا میاں محمد عاقل اس ناول کے دو اہم کردار ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ اور طالبات، ہم اس کہانی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیے، جہاں جو چیز سمجھانے کی ہو میں وہ ساتھ ساتھ سمجھاتا جاؤں گا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کیجیے۔ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی اس شہر میں وارد تھی۔ کٹنی سمجھیے آپ دلالہ کو کہا جاتا ہے۔ تمام شہر میں اس کا گل تھا، چرچا تھا، شور تھا۔ محمد عاقل نے بی بی سے کہہ دیا تھا کہ اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا، ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لٹ چکی ہے۔ مزاجدار شدت سے بے وقوف تھی۔ اس کی گلی میں آئی یہ حجن مکارہ۔ حجن ایک ایسی عورت جس نے حج کیا ہو۔ بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے واسطے طرح طرح کے تبرکات اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی۔ تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ آپ سمجھتے ہیں، آب زمزم رکھنے کے چھوٹے برتن آپ نے دیکھے ہوں گے، کسی حاجی صاحب کے گھر میں آپ نے اس میں وہ زمزم پیا ہوگا، آب زمزم۔ مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر سمندر سے ملنے والا سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، اور مونگے کے دانے، مونگا مرجان کو کہا جاتا ہے۔ ناد علی بھی اس کے ساتھ تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کرنا۔ اصل میں ناد علی ایک دعا ہے، وہ پتھر جس پر یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے اسے بھی ناد علی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ چیزیں تھیں، 5 سورے اور بہت سی دوائیاں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی، بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا گلی سے جب اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں لوا لانا، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں۔ زلفن حجن کو لوا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھی۔ سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کی۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی، یعنی موقع ضرور ملے گا، کوئی صورت ضرور نکل آئے گی اس کو پھنسانے کی، ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی۔ فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت نظر کی۔ مزاج دار ریجھ گئیں۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت
اور دل سے جوڑ کر دو چار باتیں کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات کیا، یعنی توجہ کی اس کی طرف۔ حجن نے پوچھا، کیوں بی بی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا، ہماری ایسی تقدیر کہاں تھی۔ حجن نے کہا، بیاہ کو کتنے دن ہوئے؟ مزاج دار نے کہا، ابھی برس روز نہیں ہوا۔ مزاج دار کی بے کلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے کوئی برسوں کا امیدوار ہو۔ حجن نے کہا، نا امیدی کی بات نہیں، تمہارے اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گی، البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ مزاج دار نے کہا، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن سے ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا جز و کل اس سے کہہ دیا، سب کا سب، دل کی ساری باتیں، گھر کے سارے بید اس کے سامنے کھول دیے، اور حجن نے باتوں باتوں میں تمام بھید معلوم کر لی۔ ایک پیر کامل حجن بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی، اچھی بھی اب کب تک آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے۔ چھتا سمجھتی ہو، کوٹھے کو کہتے ہیں، مکھیوں یا بھیڑوں کا گھر، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی دوسرے روز تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی۔ ازار بند ناڑا کمر بند کو کہتے۔ مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا، یہ ازار بند کیسا ہے؟ حجن نے کہا، بکاؤ ہے، یعنی بکانے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ مزاج دار نے پوچھا، کتنے کا ہے؟ حجن نے کہا، 4 آنے کا۔ محلہ میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب غریب ہو گئی ہیں، اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں، میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں۔ مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی، فوراً پیسے نکالے، حجن کے ہاتھ میں دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو، یعنی جو بھی چیز آپ نے بیچنی ہو پہلے مجھے دکھا دیا کرو۔ حجن نے کہا، بہت اچھا، پہلے تم اور پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔ چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں، ان میں 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دی اور کہا کہ دنیا میں محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسری تمہارے میاں شاید شبہ کریں، تکیے میں سی دو، ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا۔ اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں۔ اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو۔ کلاوہ تکلے پر لپیٹا ہوا کچا سوت جو ہے اسے کلاوہ کہتے ہیں، وہ مجھے ناپ کر دے دو۔ میں تم کو ایک ڈنڈا
گنڈا کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑا ڈورا جس میں منتر یا عمل پڑھ کر گرا دیتے جاتے ہیں، یعنی ایک قسم کا تعویذ۔ میں تم کو ایک گنڈا بنوا دوں گی۔ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئی، حجن لونگیں دے کر رخصت ہو گئی۔ مزاج بہو نے غسل کر کے کپڑے بدلے، خوشبو لگا، ایک لونگ تو بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ۔ مزاج دار نے کہا، دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر اظہار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا، کتنے کو لیا ہے؟ مزاج دار نے کہا، تم آنکو کتنے کا ہے؟ وہ اظہار بند خاص لاہور کا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا، کلابتو کی گچھے دار ہڑی لمبی گنڈیا کو کہتے، اور کلابتو چاندی یا سونے کے تار جو ریشم پر چڑھا کر بنے جاتے ہیں۔ محمد عاقل نے کہا، 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ مزاج دار نے کہا، 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا، سچ کہو۔ مزاج دار نے کہا، تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل نے کہا، بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار نے کہا، ایک حجن بڑی نیک بخت ہے۔ نیک بخت یعنی خوش قسمت، بخت قسمت کو کہا جاتا ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے وہ بیچنے کو لائی تھی۔ یہ کہہ کر سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی بری چیز ہے، طمع یعنی لالچ ایسی بری چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگے ہیں، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں رہتے ہیں۔ قفس پنجرے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے۔ محمد عاقل نے کہا، ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے کو خرابی، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی تو نہیں؟ مزاج دار نے کہا، خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لوگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا، اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا تو پھر محمد عاقل نے کہا، دیکھو ہوشیار رہنا، اس بحث میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن طمع نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ وہ روپے کا مال 4 آنے کو کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعاً اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، اور مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس کو سمجھتی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا، کیوں بھی آج کل بیگم کی کوئی چیز نہیں لائی؟
حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے. کہا تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں. 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں. نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 یعنی 500. پنامل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی. لٹو ہو گیا. 200 روپے میرے پلے میں باندھے دیتا تھا. میں بیگم سے 50 روپے لائی ہوں. تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا. مزاج دار نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے. حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی، پہنچیاں بیچ کر لے لو. زیور جو کلائی میں پہنا جاتا ہے اسے پہنچی کہا جاتا ہے. کہا یہی پہنچیاں، انہی کو بیچ دو، آج یہ موتی بک جائیں گے. حجن نے اس ڈھب سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی. صندوقچہ، صندوق سے اس میں تصغیر جب ہم بناتے ہیں، چھوٹا سا صندوق سے صندوقچہ کہا جاتا ہے. جس سے ہم باغ سے باغیچہ بناتے ہیں، دیگ سے دیگچہ بناتے ہیں، اسی طرح سے صندوق سے صندوقچہ. مزاجدار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال کر حوالے کر دی. حجن نے مزاجدار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے، کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی. دھگدھگی میں ڈورا ڈلواؤ. دھگدھگی ایک گلے کے زیور کا نام جو سینے سے اوپر لٹکتا ہے کا اس میں ڈورا ڈلواؤ. بالی پتے، مرکیاں، مرکی جو ہے مرکی کی جمع ہے، یہ مرکیاں، یہ کان کے ایک زیور کا نام ہے. بازو بند اور میلے چیک ہو گئے ہیں، بالکل بہت زیادہ میلے ہو گئے ہیں. میل سونے کو کھائے جاتا ہے، ان کو اجلواؤ. اجلوانا کسے کہتے ہیں؟ چمکیلا بنوانا، یعنی صاف کروانا. مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوا کے لائے اور کون اجلا کر لائے؟ ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں. حجن نے کہا اوئی بیٹی، یہ کون بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں اور جو زیور میلا ہے مجھے نکال لا دو، میں ابھی اجلوا دوں. مزاجدار نے سب زیور حوالے کیا. حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی. مزاجدار نے کہا اچھا. یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی. آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو. حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہو لی. گلی سے باہر نکل حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کا الگ کر لے اور ڈورا ڈلوانے کا الگ. زیور الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کہاں ہے؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو. پھر حجن آپ بولی اے ہے، پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی. پاندان پٹاری کو کہا جاتا ہے، انہیں پان رکھنے کا ڈبہ کا اسی پہ رہ گئی. ارے زلفن دوڑ، تو جا جلدی سے لے آ. زلفن بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی ناک کی کیل ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو. حجن گلی کے نکڑ پر
دیبا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے. یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا. زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے؟ اری کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے. زلفن الٹے پاؤں دوڑی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا. مزاج دار سے آ کر کہا بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی. یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی. ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی. ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیو. معاون گھروں کے چھتے تک لوگ دوڑے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینہ بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، 4 دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی. اب کیا ہو سکتا تھا؟ یہ مکمل کہانی ہوئی. تھوڑا سا غور کرو، کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے اور ان سوالات کے اب آپ جواب دیں گے. ہاں، اب بتائیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حجن کون سی چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی؟ بتائیے. ہاں، اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حجن طرح طرح کے تبرکات اور سینکڑوں قسم کی دوسری چیزیں اپنے پاس رکھتی تھی، جیسے تسبیح، خاک شفا، زمزمیہ، مدینہ منورہ کی کھجوریں، کوہ طور کا سرما، خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، عقیق البحر اور مونگے کے دانے، ناد علی، 5 سورے اور بہت سی دوائیاں. دوسرا سوال سنیے. حجن نے مزاج دار سے قیمت لیے بغیر اس کو فیروزے کی انگوٹھی کیوں دی؟ جواب بھی سنیے اب. اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک فراخ دل اور ہمدرد عورت ظاہر کرنا چاہتی تھی اور مزاج دار کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں وہ اس کو آسانی سے ٹھگ سکے. حجن آپ نے اس سبق میں پڑھا، یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر حاجی ہے. اور عاقل آپ نے پڑھا، عاقل مذکر ہے اور اس کا مؤنث عاقلہ. جیسے ہم عالم کا مؤنث عالمہ، جاہل جاہلہ، ساجد ساجدہ، کافر کافرہ، مؤمن مؤمنہ وغیرہ. تو بیٹا اس کا مؤنث آپ نے پڑھا بیٹی. ایک اور چیز اس سبق میں آپ نے جو نئی آپ کے لیے تھی، زلفن حجن کو لیوا لائی. اس سے آپ سمجھے، اس کے معنی ہے کہ زلفن حجن کو لے کر آئی. اور ایک چیز آپ نے پڑھی، مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے مزاج دار بہو کو شک ہوا کہ کہیں حجن جو ہے وہ زیور لے کر بھاگ نہ گئی ہو. ایک اور، یہ عورت ڈھب پر جلد چڑھ جائے گی. اس کے معنی ہے کہ اس عورت کو آسانی سے اپنی باتوں میں لایا جا سکتا ہے. بہرحال آپ نے سنا، ٹھیک طرح سے بار بار پڑھیے اس سبق کو. بہتر سے بہتر اردو بولنے کی عادت اپنے اندر پیدا کیجیے اور جس حد تک ہو سکے مشکل الفاظ کے جو معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائے گئے، اپنی کتاب کھولیے، بار بار اس کو دیکھیے، الفاظ کا ذخیرہ بھی بڑھانے کی کوشش کیجیے. خدا حافظ.